اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ ریاض الصالحین دوسرا حصہ، احادیث نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صفوں کو سیدھا کرو اور کندھوں کو برابر رکھو اور صفوں کے بیچ جگہ کو بند کرو اور اپنے بھائیوں کے ہاتھوں میں نرم ہو جاؤ اور شیطان کے لیے بیچ میں جگہ مت چھوڑو، اور جو صف کو ملائے گا اسے اللہ ملائیں گے اور جو صف کو توڑے گا اللہ تعالیٰ اسے توڑیں گے۔ ابو داؤد باسناد صحیح۔ فائدہ: اپنے بھائیوں کے ہاتھوں میں نرم ہونے کا مطلب یہ ہے کہ جو شخص صفوں کو ٹھیک کرنے کی کوشش کرے اس کے ساتھ تحمل سے پیش آئیں، سہیوگ کریں اور اس پر ناراض ہونے کی بجائے خوشدلی سے اس کی ہدایت کے مطابق صفوں کو ٹھیک اور سیدھا کر لیا کریں۔ اس حدیث میں بھی صفوں کو سیدھا کرنے کی سخت تاکید ہے اور بیچ میں جگہ چھوڑنے کو شیطان کے لیے جگہ چھوڑنے کے برابر قرار دیا گیا ہے۔ صفوں کو ملانے کا مطلب ہے اس میں جگہ اور درار باقی نہ رہنے دی جائے۔ اسی طرح اگلی صفوں کو پورا کیے بنا دوسری صف شروع نہ کی جائے، اور صف کو توڑنا یہ ہے کہ صف میں جگہ چھوڑ دی جائے یا اگلی صف میں جگہ ہوتی ہوئی بھی دوسری صف شروع کر دی جائے۔ یہ دعائیہ اور بددعائیہ کلمات بھی ہو سکتے ہیں، یعنی اللہ اسے ملائے یا جوڑے اور اللہ اسے توڑے۔ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے صف کو ملانے کے حق میں دعائے خیر ہے اور جو بہت بڑی سعادت ہے، اور صف توڑنے والے کے لیے بددعا ہے جو نہایت ہی بد نصیبی اور بدبختی کی بات ہے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اپنی صفوں کو چونا گچ کرو اور صفوں کو آپس میں قریب رکھو اور گردنوں کو برابر کرو، تو قسم ہے اس ذات کی جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، بے شک میں شیطان کو صفوں کے بیچ دراروں میں داخل ہوتے ہوئے اس طرح دیکھتا ہوں مانو وہ بکری کا بچہ ہے۔ یہ حدیث صحیح ہے۔ ابو داؤد نے اسے شرط مسلم کی سند کے ساتھ روایت کیا ہے۔ فائدہ: اس میں صفوں کو چونا گچ دیوار کی طرح آپس میں ملانے کے حکم کے ساتھ ان کو آپس میں قریب رکھنے کی بھی تاکید ہے۔ اس کا مطلب یہ بیان کیا گیا ہے کہ ایک صف سے دوسری صف کے بیچ زیادہ فاصلہ نہ رکھا جائے۔ گردنوں کو برابر کرنے کا مطلب کندھوں کو برابر کرنا ہے، جس کی تاکید پہلے گزر چکی ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا شیطان کو صفوں کے بیچ دراروں میں گھستے ہوئے دیکھنا یا تو حقیقتاً ہے اللہ نے آپ کو معجزے کے طور پر یہ منظر دکھایا، یا وحی کے ذریعے آپ کو اس سے آگاہ فرمایا کہ صفوں کی جگہ رکھنے سے شیطان خوش ہوتا ہے اور اسے وسوسہ ڈالنے کا زیادہ موقع ملتا ہے۔ انہی راوی سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ تم اگلی صف پوری کرو، اس کے بعد جو اس سے ملے ہوئے ہیں اور جو کمی ہو وہ پچھلی صف میں ہو۔ ابو داؤد باسناد حسن۔ فائدہ: اس سے معلوم ہوا کہ ہر صف کو پورا کرنا ضروری ہے۔ پہلے پہلی صف پوری کی جائے، پھر دوسری، تیسری، چوتھی، اسی طرح باقی صفیں۔ نقص یعنی کمی سب سے آخری صف میں ہونی چاہیے، نہ کہ پہلی صف میں۔ ام المومنین اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بے شک اللہ تعالیٰ اور اس کے فرشتے صفوں کے دائیں حصوں پر رحمت بھیجتے ہیں۔ اسے ابو داؤد نے شرط مسلم کی سند کے ساتھ روایت کیا ہے۔ اس سند میں ایک راوی ایسا ہے جس کی تصدیق میں محدثین کا متبھید ہے۔ فائدہ: شیخ البانی نے کہا ہے کہ یہ راوی اسامہ بن زید لیثی ہیں، جس کی بابت بالآخر علماء محققین اور تجزیہ نگار نے یہ فیصلہ دیا ہے کہ اگر یہ کسی کا ورود نہ کرے تو حدیث حسن ہے۔ ریاض الصالحین بتحقیق شیخ البانی۔ اس کے علاوہ تعلیقات مشکات میں شیخ نے اس حدیث کی بابت کہا ہے کہ اس کی سند حسن ہے، لیکن اس کے کچھ راویوں نے لپی کے بیان کرنے میں غلطی کی ہے یا میامن صفوف روایت کیا ہے، جس کا ثقہ راویوں کی ایک جماعت نے مخالفت کی ہے، اور انہوں نے اسے الذین یسیلون الصفوف کے الفاظوں میں روایت کیا ہے، اور یہی صحیح ہے۔ تعلیقات علی المشکات حصہ 1 پیج نمبر 342۔ یعنی اللہ اور اس کے فرشتے ایسے لوگوں پر رحمت بھیجتے ہیں جو صفوں کو ملاتے ہیں۔ صفوں کے دائیں حصوں پر رحمت بھیجنے والے الفاظ محفوظ نہیں ہیں۔ امام بیہقی نے بھی اس بات کو واضح کیا ہے۔ ابن علان۔
حضرت برا بن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ جب ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے نماز پڑھتے تو ہم آپ کی دائیں جانب کھڑے ہونے کو پسند کرتے تھے تاکہ آپ اپنے چہرے مبارک کے ساتھ ہماری طرف متوجہ ہوں۔ تو ایک دن میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا کہ اے رب، مجھے اس دن اپنے عذاب سے بچانا جس دن اپنے بندوں کو قبروں سے اٹھائے گا، یا فرمایا حساب کے لیے جمع کرے گا۔ مسلم شریف۔ فائدہ: اس میں جہاں مقتدیوں کے لیے امام کی دائیں جانب کھڑے ہونے کا استحباب ہے، وہیں امام کا سلام پھیرنے کے بعد مقتدیوں کی طرف منہ کر کے بیٹھنے کے مسنون ہونے کا بیان ہے۔ بہت سی مساجد میں یہ سنت بھی متروک ہے، اور حدیث میں یہ بھی معلوم ہوا کہ مقتدیوں کو کچھ دیر سلام پھیرنے کے بعد اپنی جگہوں پر بیٹھنا چاہیے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، امام کو بیچ میں رکھو اور صفوں کے بیچ کی جگہ کو بند کرو۔ ابو داؤد۔ فائدہ: شیخ البانی نے کہا ہے کہ اس روایت کی سند میں 2 راوی مجہول ہیں، لیکن روایت کا دوسرا حصہ اپنے شاہد کی وجہ سے صحیح ہے۔ یہ شاہد ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے جو اسی باب میں 4 حدیثوں سے پہلے رقم 1091 میں گزری ہے۔ ریاض الصالحین بتحقیق شیخ البانی۔ اللہ تعالیٰ کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے، اور مظلوم کشمیریوں، فلسطینیوں اور دیگر ممالک میں جہاں بھی مسلمان بھائی بہن پریشان حال ہیں، یا اللہ آپ ان کی مدد فرمائیے اور ہم کو بھی اپنی استعداد کے بقدر اپنا حق ادا کرنے والا بنائیے، آمین۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون، وسلام علی المرسلین، والحمد للہ رب العالمین، برحمتک یا ارحم الراحمین۔ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔